السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عقیل جاوید۔ آج ایک لطیفے سے سٹارٹ لیں گے پروگرام کا۔ تو دو دوست آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک دوست دوسرے دوست سے کہتا ہے کہ جہاں پہ عزت نہ ہو بندے کو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ بڑی معقول بات ہے۔ تو دوسرا جو دوست سن رہا ہوتا ہے وہ ہنس کے جواب دیتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں اپنے گھر بھی نہ جاؤں رات کو۔ تو عزت نفس پہ بات کریں گے کہ عزت نفس کا اگر مجروح ہو جائے تو کس طرح ہم اس کی مینجمنٹ کرتے ہیں، اور عزت نفس جب مجروح ہوتی ہے انسان ذہنی پریشر میں اس کے اعتماد کی کمی آ جاتی ہے، اور ظاہر ہے ذہن تو پریشان ہوتا ہے، اسی طرح جسمانی طور پہ بھی بندہ جو ہے لاغر ہو جاتا ہے اور پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ تو یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس میں ہوتا یہ کہ ہارمونز کا توازن بگڑ جاتا ہے اور زندگی کے معاملات میں مشکلات آتی ہیں۔ تو اس کی وجوہات پہ بات کرتے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر عقیل جاوید، AJ ہیلتھ ٹی وی کے نام سے ہمارا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کر دیں۔ تو کازز پہ بات کریں گے۔ عزت نفس کی مسائل کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ذہنی دباؤ، سماجی دباؤ یا کسی قسم کی ذاتی شکست یا انا ہو سکتی ہے۔ انسان کے ذہنی سکون کو یہ چیزیں متاثر کر سکتی ہیں، اور جب مسلسل توقیر ہوتی رہے، دباؤ آتا رہے، پریشر پڑتا رہے، تو انسان کے جسم میں ایک ہارمون ہے جس کو ہم کورٹیسول کہتے ہیں، اس کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے۔ اس کا لیول، اس ہارمون کا لیول بڑھ جاتا ہے، اور کورٹیسول جب زیادہ ہوگا تو پریشانی بھی زیادہ ہوگی، غصہ بھی زیادہ آئے گا، ذہنی مسائل ہوں گے، اور ساتھ ساتھ جب ذہنی مسئلے ہوں گے تو پھر جسمانی مسائل بھی ہوں گے۔ جسمانی مسائل سے مراد کہ جب آپ کا ذہن ٹھیک نہیں ہوتا تو آپ کا معدہ بھی خراب ہو جاتا ہے، آپ کے گردے بھی خراب ہو سکتے ہیں، آپ کے جگر بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ ہوتا یہ کہ سیروٹونین ایک ہارمون ہے جو کہ خوشی کے ہارمون کہلاتے ہیں، اس کی کمی ہوتی ہے اور کورٹیسول بڑھ جاتا ہے، تو یہ اعتماد کی کمی ہوتی ہے انسان میں، اور یہ جوبلیشن کا جو ہارمون ہے سیروٹونین یہ کم ہو جاتا ہے، تو انسان کی وہ ذہنی خوشی، ذہنی آسودگی اور ذہنی جو فریشنس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو کورٹیسول کو ہم نے ڈاؤن کرنا ہے اور سیروٹونین کو ہم نے اوپر لے کے جانا ہے۔ اگر یہ بیلنس ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی انسانی ذہن بھی ٹھیک رہے گا، جسم بھی ٹھیک رہے گا، اور مسئلے بھی کم سے کم ہوں گے۔ تو یہ مسئلے کیسے پتہ چلے گا؟ لیبارٹری ٹیسٹ ہمیں ضرور کروانے چاہیے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہیں اور آپ لیبارٹری ٹیسٹ پہ ریلائی کرتے ہیں۔ ریلائی تو میں نہیں کرتا، میں تو ریلائی سمٹمز پہ کرتا ہوں، جو فلاسفی ہے، لیکن لیبارٹری ٹیسٹ سے ہمیں یہ کم از کم اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس انسان میں کون سا ہارمون ڈسٹرب ہے، اس کی سطح جو ہے وہ کتنی ڈسٹرب ہے، اور کس لیول کی سمٹمز وہ پیدا کر رہی ہیں۔ تو وہ ہمیں ضرور کروانا چاہیے تاکہ ڈپریشن کے مسائل ختم ہو سکیں اور ہم جان سکیں کہ اس میں کون سا پرابلم ہوتا ہے۔ تو پہلے تو آپ کورٹیسول کا ٹیسٹ کروائیں، ساتھ میں سیروٹونین کا ٹیسٹ بھی کروائیں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ جسم میں کوئی پرابلم ہے تو اس کو ہم مینج کر سکیں، کتنی مقدار موجود ہے، کتنی ہونی چاہیے، ہومیوپیتھک میڈیسنز سے ہم اس کو کیسے بیلنس کر سکتے ہیں، اور اگر سیروٹونین یا کورٹیسول آؤٹ ہے تو آپ کو کون کون سی سمٹم آتی ہے، اور سمٹمز کے حساب سے پھر ہم ہومیوپیتھک میڈیسن سیٹ کرتے ہیں یا سلیکٹ کرتے ہیں۔ کیونکہ جب کورٹیسول کا لیول زیادہ ہوگا تو نیند کی کمی ہوگی، تھکاوٹ ہوگی، بے سکونی ہوگی، تو پھر ظاہر ہے اس علامات کو کوپ کرنے کے لیے ہم ہومیوپیتھک میڈیسن سجیسٹ کرتے ہیں۔ تو میں ڈاکٹر عقیل جاوید، AJ ہیلتھ ٹی وی میں میرے پختون بھائیوں کو ڈیرا مولانا، پنجابی بھائیوں کو جی آئی نو، اینڈ اردو بھائیوں کو خوش آمدید، اینڈ فار مائی انگلش ویورز ویلکم ٹو دی شو۔ تو یہ ہوگی بات کہ کورٹیسول یا سیروٹونین ہمارے جسم میں کس طرح کردار ادا کرتے ہیں، عزت نفس کس طرح متاثر ہوتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے پریکاشنز پہ، احتیاطیں۔ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ علاج سے پرہیز بہتر ہے، تو اگر ہم احتیاطیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ نیچرلی آپ ہیل اپ ہو پائیں گے۔ سب سے پہلی احتیاط کرنی ہے کہ ذہنی دباؤ سے نکلیں، اس پریشر کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ ظاہر ہے مشکل ہوگا، لیکن اس پہ ہم نے یہی کام کرنا ہے، اور ذہن کو سکون دیں، نیند پوری کریں، روزانہ کی ورزش، ہلکی پھلکی ایکسرسائز، واک، یوگا اور مراقبہ یہ ضرور ہونا چاہیے۔ واک اگر آپ کرتے ہیں
تو کوئی زیادہ فاسٹ نہیں کرنی، بس ٹھیک ہے دھیمے دھیمے جس طرح آپ کا روٹین ہے کریں. 40 منٹ کم از کم واک کرنی چاہیے. غذائیں کچھ آپ نے ایسی استعمال کرنی جس میں اومیگا 3 ہو، وائٹامن بی ڈی اور اس قسم کی چیزیں شامل ہوں، اور جو اینٹی آکسیڈنٹ خوراکیں ہیں جس طرح امرود ہو گیا پھلوں میں بہت بہترین ہے، فائبرز بیس ہے. اس طرح سیب ہو گیا فائبر بیس ہے، تو ان کو اپنی غذا کا حصہ بنائیں. اور اوپر میں بیان کر چکا ہوں کہ 7 سے 8 گھنٹے کم از کم نیند لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ذہن مطمئن ہوگا تو جسم بھی ٹھیک ہوگا اور کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی. تو یہ احتیاطیں اتنی ہی ضروری ہے جتنی ایک دعا ہمارے لیے ضروری ہے. تو خواتین و حضرات، اے جے ہیلتھ ٹی وی سے میں یہ پروگرام کرتا ہوں. چینل کو سبسکرائب کر دیں. ہمارے چینل پہ آپ کو میڈیکل سے ریلیٹڈ مواد ملے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو میڈیکل کی معلومات ملتی رہے اور اس قسم کے پروگرام آتے رہے تو اے فار عقیل، جے فار جاوید کو سبسکرائب کر دیں. اے جے ہیلتھ ٹی وی ہے بیسکلی، اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ جیسے ہی ہم کوئی ایسی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ تک یہ بر وقت پہنچ سکے. اب آتے ہیں جی ہومیوپیتھک میڈیسن. ہومیوپیتھک میڈیسن آپ کو پتہ ہے قدرتی طریقہ علاج ہے. سمٹمز جب ہوتی ہیں تو پھر ہومیوپیتھک میڈیسن ہوتی ہے. تو جہاں پہ ذہنی سکون کا مسئلہ ہو تو کلکیریا کاپ ایک بہترین دوا ہے جو ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ دونوں کو دور کرتی ہے. یعنی کہ ایسے افراد جو ذہنی یا جسمانی تھکاوٹ کے شکار ہوں تو یہ میڈیسن ان کے لیے بہت مفید ہے. اور ایسے افراد جن میں سیلف کانفیڈنس کی کمی ہو، یعنی کہ خود اعتمادی کی کمی ہو، تو ان کے لیے یہ ہومیوپیتھی میں ایک تحفہ ہے. اگلی میڈیسن جذبات کی بہت بڑی میڈیسن اگنیشیا امارا اس کو ہم کہتے ہیں. یہ اس شخص کو دینی چاہیے جو ذہنی دباؤ کا شکار ہو، اور ذہنی دباؤ کسی غم، گریف یا اس قسم کی کوئی خدا نخواستہ کوئی ناگہانی ڈیتھ ہو گئی ہو خاندان میں، کوئی ایسا گریف ہو تو یہاں پہ اگنیشیا امارا بہت اچھا کام کرتی ہے. اسٹیفس ٹگیریا ایک اچھی میڈیسن ہے. جنسی صحت کو بھی یہ اگر جسمانی اور جنسی طور پر پرابلم ہو تو اس میں بھی یہ مدد کرتی ہے. اور ظاہر ہے ذہنی تشویش، ذہنی دباؤ، اس کی تو یہ میڈیسن ہے. اور غصے کے لوگ ایسا جو اندر ہی اندر غصے کو دبا دیتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے ہومیوپیتھی کی طرف سے. ایک اور میڈیسن آرنیکا مونٹانا. یہ دوا تو بیسکلی چوٹوں کی دوا ہے. تو ایسی چوٹ جس سے ذہنی دباؤ محسوس ہو، ذہن پریشان ہو اور مطلب نہ بھولنے والے پرابلم ہو تو اس کے لیے بھی بہترین ہے. اور ہارمونز کے کمی بیشی کو یہ میڈیسن الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے پورا کرتی ہے. میرا ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں علامات بتائیں دعا پوچھیں. اگر آپ اس کا حصہ بننا چاہیں تو یو آر مور دین ویلکم، آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ آپ مجھے میرے واٹس ایپ نمبر 0322 4416 پر ایک میسج کریں گے، اپنا نام، شہر کا نام اور ساتھ میں لکھیں گے پاکستان زندہ باد. تو میں آپ کو لنک بھیج دوں گا یا آپ کو ایڈ کر لوں گا گروپ میں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ علامات بتاتے ہیں، ہم آپ کو اس کی میڈیسن بتاتے ہیں. تو اگر آپ جوائن کرنا چاہیں تو یو آر مور دین ویلکم. This is all about today. Me, Dr. Akhil Javed is signing off. Thank you very much. Allah Hafiz.